حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک روز نکلے باہر، ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے۔ رستے میں دیکھا ایک جوان ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے بچے پتھر مار رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کنکریاں مار رہے ہیں۔ ہم ان کے قریب گئے، ہم نے پوچھا بچوں سے، اس جوان نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو کیوں مار رہے ہو؟ پتھر کنکریاں کیوں مار رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ اس سے کیا لینا ہے؟ وہ کہنے لگے قالوا ھذا رجل مجنون ومع ذلك یزعم انہ یری اللہ تعالی۔ وہ بچے کہنے لگے یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اور پاگل ہونے کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہے اور خیال کرتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں، یہ کہتا ہے میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہم اس جوان کے قریب ہو گئے کہ جا کے اس کا ذرا حال تو معلوم کریں۔ جب قریب گئے تو اس سے پوچھا، خوب خوبصورت جوان تھا، اس کے چہرے پر معرفت الہیہ کے آثار تھے، عارفوں کے آثار تھے، عارفوں کے۔ دل میں سوچا کہ یہ مجنون پاگل نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اسے سلام کیا اور یہ پوچھا کہ یہ بچے کہتے ہیں کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ کو دیکھتے ہو، اس طرح بات چھیڑی، اللہ کو دیکھتے ہو، یہ دعویٰ کرتے ہو، تو اس بات میں حقیقت کتنی ہے؟ اس جوان نے کہا جاؤ جاؤ، میرا حال میرے لیے چھوڑ دو، تم تو کہتے ہو کہ میں اس کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہوں، اگر ایک آنکھ جھپکنے کے قریب بھی وہ میری آنکھوں سے اس کا حسن اوجھل ہو جائے تو اسی لمحے مر جاؤں، میں تو زندہ بھی اسے تک کے ہوں۔ اب آپ وہ معنی سمجھے، جب وہ بندہ اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے تو فرمایا فرفعت الحجاب بینی و بینہ، وہ پردہ اٹھا دیتا ہوں، وہ دل کی آنکھ سے اور ذکر کی آنکھ سے اور عشق اور محبت کی آنکھ سے وہ جلوہ کرتا رہتا ہے۔ وہ جلوہ اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھنا قیامت کے دن مومنوں کو نصیب ہوگا، اگر عاشقوں کا دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو ہم دنگ رہ گئے اس کی بات سن کر، تو اس نے شعر پڑھا، کہنے لگا وہ جوان، شاید اس کو تکنے کا معنی بھی آپ کو سمجھا دوں۔ کہا طلب الحبیب من الحبیب رداہ ومن الحبیب من الحبیب لقاء۔ کہا حبیب کا طلب کرنا، جب محبوب کی طلب حبیب کی طرف سے ہوتی ہے، محبوب کی طلب محب کی طرف سے ہوتی ہے، اور جب محب محبوب کو طلب کرتا ہے، محبوب کی خواہش کرتا ہے، رضا ہو، تو یہ محبوب کی رضا کے بغیر نہیں ہوتی۔ عاشق محبوب کے لیے جب تڑپتا ہے تو وہ محبوب کی رضامندی کے بغیر تڑپ نہیں سکتا۔ کسی کے دل کو تڑپنے کا حال نصیب نہیں ہوتا جب تک محبوب اس کو تڑپنے کے لیے توجہ نہیں دیتا۔ اور فرمایا کہ جب آرزو پیدا ہوتی ہے محبوب کے لیے، محب کے دل میں، یہ آرزو ہی اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اگر آرزو دائم رہے اور دل سے منقطع نہ رہے تو سمجھے عاشق ہر وقت محبوب کے وصال میں ہے، اس سے ملاقات کی تڑپ ہر وقت قائم رہے، اور ایسی آگ لگے کہ بجھے نہیں، تو یہ اس کے لیے طلب اور تڑپ کا دائماً قائم رہنا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جب یہ دائم ہو جائے تو
تو کہتے ہیں یہ عاشق کی مولا سے ملاقات ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جب یہ مقام بندے کو حاصل ہو جائے، یہ جوان جواب دے رہا ہے حضرت ذوالنون مصری کو، کہتے ہیں جب یہ حال ہو جائے تو ابداً یلاحظہ بعین قلبہ والقلب یعرف ربہ ویراہ۔ جب بندے کی کیفیت یہ دائمی ہو جائے تو پھر وہ ہر وقت اپنے دل کی آنکھوں سے مولا کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے، یہ معنی ہے، ہر وقت اپنے دل کی آنکھ سے اپنے مولا محبوب کا مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے، اور جو دل ہے وہ پھر اپنے محبوب کو، رب کو پہچانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں تک رہا ہوں اپنے محبوب کو، تو دل کو یہ حال نصیب ہو جاتا ہے۔ جب اس طرح کے شعر پڑھے اس جوان نے تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں فقلت لہ امجنون انت، یہ سن کے ہم لرز گئے اور میں نے کہا تو مجنون ہے، یہ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں، تو پاگل ہے؟ انہوں نے جواب دیا فقال اما عند اہل الارض فنعم واما عند اہل السماء فلا، ہاں اگر بات پوچھتے ہیں آپ اہل زمین کی تو میں یقیناً پاگل ہوں، اور اگر پوچھتے ہیں کہ اہل سما آسمان والے کیسے دیکھتے ہیں تو وہ مجھے پاگل نہیں جانتے، وہ پاگل نہیں جانتے، وہ سمجھتے ہیں ہاں زمین والوں کی نگاہ میں ضرور پاگل ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا جوان پھر یہ بتا دے فقلت فکیف حالک مع المولا، مولا کے ساتھ، محبوب کے ساتھ تیرا حال کیسا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیا پوچھا کہ محبوب کے ساتھ تیرا، بولیے نا، تیرا حال کیسا ہے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، میرے نوجوان بیٹے اور میری بیٹیاں اور سارے عاشقوں اس جواب پہ دھیان کرو، اس جواب کو اپنے من میں بسا لو اور یہ لے کر جاؤ اس مستی سے۔ پوچھا مولا کے ساتھ تیرا حال کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا قال منذ عرفتہ ما جفوتہ، جب سے میں نے اسے پہچان لیا ہے تب سے میں نے بے وفائی نہیں کی۔ جب سے اسے پہچان لیا ہے تب سے میں نے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ حضرت ذوالنون مصری نے آگے پوچھا منذ کم عرفتہ، کتنا عرصہ ہوا تجھے اس کو پہچانے ہوئے، کب سے پہچانا ہے؟ انہوں نے کہا قال منذ جعل اسمی فی المجانین، جب سے اس نے میرا نام پاگلوں میں لکھ دیا ہے، جب سے اہل زمین مجھے پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، اس دن سے میں نے اس کو پہچان رکھا ہے۔ عاشق جب معرفت حاصل کرتا ہے مولا کی، اس کی بولی بدل جاتی ہے، اس کا کال بدل جاتا ہے، اس کا حال بدل جاتا ہے، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں، اس کی واردات بدل جاتی ہیں، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ لوگ رونق چاہتے ہیں، وہ ویرانہ چاہتا ہے، لوگ ہنسنا چاہتے ہیں، وہ رونا چاہتا ہے، لوگ سونا چاہتے ہیں، وہ جاگنا چاہتا ہے، لوگ بولنا چاہتے ہیں، وہ چپ رہنا چاہتا ہے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آنکھیں بند کر لینا چاہتا ہے، اس کے انداز زندگی بدل جاتے ہیں۔ تو کہا جب سے اس سے شناسائی ہو گئی ہے بے وفائی نہیں کی۔ کب سے شناسائی ہوئی ہے؟ کہا جب سے لوگوں نے پاگل کہنا شروع کر دیا، طور طریقے بدل جاتے ہیں۔